تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ضرور ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, ٹیکنالوجی آتی ہے, اسی میں ایک زیادہ امپورٹنٹ جو ٹیکنالوجی ہم نے دیکھی ریسنٹ ایئرس میں اس کا بہت زیادہ امپورٹنس بن بھی گئی, وہ ہے پلاسٹک سرجری. اور اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک سرجری کے اندر جو ڈائنامکس ہیں اس کے امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں دیکھی ہے کچھ عرصے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پلاسٹک سرجری کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو شاید ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کاسمیٹک سرجری ہوگی کہ آپ نے خوبصورت بننا ہے, بہتر دکھنا ہے, کچھ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی تو آپ اس کو چینج کرانا چاہتے ہیں. آلدو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے, لیکن وہیں پر اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایسڈ وکٹمز کی, جب ہم بات کرتے ہیں کینسر پیشنٹس کی, جب ہم بات کرتے ہیں برن وکٹمز کی, جن کے لیے پلاسٹک سرجری کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے. پاکستان کے ون آف دا ٹاپ پلاسٹک سرجن اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل ہیں, اور میں اکثر یہ بات ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ یہ پلاسٹک سرجنز کے ٹیچر ہیں, مطلب ٹیچرز کے ٹیچر ہیں, پائنیئر ہیں, جنہوں نے نہ صرف خود انٹرنیشنلی ٹریننگ لی ہے اور اب آگے لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خود بھی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر فرید احمد خان, انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ تھینک یو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ 10-15 سال سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ ایسے کے ایسے ہی ہیں, آپ اس چیز کا کیا راز ہے ذرا لوگوں کو یہ بھی بتا دیں. میرا خیال ہے جی اندر کی خوشی اور اطمینان. اچھا جی. اور یہی میری سب سے گزارش ہوگی کہ اپنے اندر کو بہتر رکھیں تو وہ ظاہر میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. زبردست زبردست. پروفیسر صاحب کیونکہ اب یہ تو بڑی ضروری اسپیکٹ ہے, اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو وہ باہر بھی نظر آتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اب چونکہ پلاسٹک سرجری بہت سے لوگوں کو جس طرح سیمل نے بھی شروع میں کہا کہ لگتا ہے صرف کاسمیٹک کے لیے, تو تھوڑا سا پہلے اس میں ڈیٹیل میں ذرا تھوڑا بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ یہ کیا کیا ہے, اس میں ڈائنامکس کیا ہیں, امپورٹنس اس کی کس حد تک بڑھ گئی ہے. جی وہ آن اے لائٹر نوٹ, وہ پہلے آپ نے بڑے لطیفے سنے ہوں گے کہ پلاسٹک سرجری کا مطلب ہے کہیں سے پلاسٹک لے کے لگا دینا. تو پلاسٹک جو ہے نا جی اصل میں ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مولڈ کرنا. اوکے. سو ہم بیسیکلی کسی بھی چیز کو مولڈ کر سکتے ہیں. اللہ نے تخلیق کی صلاحیت تو اور وہ تو اللہ کا وصف ہے, لیکن ہم یہ ہے کہ وہ اس کو کریٹ کرنا اور اس کو آپ باقی سرجری سے اس کا فرق اس طرح لیں کہ عام سرجری میں تو اگر پتے میں درد ہے تو پتا نکال کے رکھ دیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کینسر ہے اور کسی خاتون کی بریسٹ کو کاٹا گیا, اس کے بعد اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے نیا بنانا, یہ ایک پلاسٹک سرجری کی ایک مین اس کا ایسپیکٹ ہے. اس کا جو ڈارلنگ آف میڈیا ہے وہ ہے جی کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کاسمیٹک سرجری, ہر ایک کو یہی پتہ ہے کہ کاسمیٹک سرجری از دی مین ایسپیکٹ آف اٹ, لیکن اصل میں جو برن سرجری ہے, جو ریکنسٹرکٹیو سرجری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کا سب سے مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہے, اور اصل میں وہی معراج ہے پلاسٹک سرجری. بالکل صحیح, اور آئی تھنک وہ بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے, بڑا محنت طلب, ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ اس کا کام کر سکتے ہیں. سر یہ کہیے گا کہ ہم جو ایڈوانسمنٹ میں دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, اور ہم تو اکثر ان کے میڈیا یا موویز یا سیزنز میں ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل فیشل ریکنسٹرکشن ہوئی اور شخص ہی چینج ہو گیا, بٹ خیر وہ تو ایک فکشن کی بات ہو گئی. ہم ایڈوانسمنٹ میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, وہ چاہے ٹریننگ وائز ہو, وہ چاہے اکوپمنٹ وائز ہو؟ میرا خیال ہے یہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ اگر آپ نے فیس آف طرح کی مووی دیکھی ہے جس میں جان ٹریولٹا کا شکل اتار کے کسی اور کی لگا دی, لیکن ان ریئلٹی دنیا میں اس وقت 114 فیشیل ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں جی. جس کا مطلب یہ ہے کہ پورا فیس آپ نے ایک شخص کا اتارا اور اس کو مائکرو ویسکولر طریقے سے جوڑا, اور یہ سب پلاسٹک سرجری کا اسپیکٹ. اٹ ہیز بن ڈن. جو پہلی خاتون تھیں وہ فرانس میں آئزابل ڈنوری تھیں جن کا ڈاگ بائٹ سے سارا فیس چیو ہو گیا تھا اور وہ نکالا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یو وڈ بی ویری گلیڈ ٹو نو کہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں جو پلاسٹک سرجری کے پروسیجرز ہو رہے ہیں وہ اب ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں, اور مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے, آئی ایم ویری ہمبلڈ کہ میو ہسپتال میں سب سے پہلے جو مائکرو ویسکولر سرجری کی ابتدا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم کا کوئی بھی حصہ اس کی باریک خون کی نالیوں کے ساتھ لے کے اور اس کو آپ کہیں اور لے جا کے جوڑ دیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں چونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ چہرہ بدل دیا, چہرہ اوبویسلی کسی اور کا ہوگا تو وہ اس کی وقتی لائف ہوتی ہے, یہ سارا میکینزم پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے پاسبل اس وقت ہے؟ اور یہ جو بازو ہے, ٹانگ ہے, اس طرح سے کوئی چینج اگر لگنا ہے تو اوبویسلی ڈیڈ پرسن کا ہی ہوگا یا کوئی ڈونیٹ کر دے گا. ڈونیٹ تو نہیں, خیر ڈیڈ پرسن کا ہی ہو سکتا ہے ڈونیشن.
تو وہ کیسے وہ پھر ٹائمنگ اس کی کس طرح سے مینیج ہو رہی ہے پاکستان میں؟ یہ ابو ذر صاحب جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے وہ دوبارہ جوڑ کے لگا، وہ فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے اور میں نے بھی بہت سارے کی ہیں۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ کسی اور کا لائیو بندے کا کوئی آرگن آپ نے دوسرے کو لگایا، جس طرح ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، وہ فیس یا ہاتھ کے سلسلے میں وہ ممکن نہیں ہے۔ تیسرا اسپیکٹ آتا ہے کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ، تو اس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، اور اب ماشاءاللہ دس از دی فیوچر آف ٹرانسپلانٹ ان آور کنٹری۔ تو اب ایک باقاعدہ گورنمنٹ نے ایک فوٹا ایک اتھارٹی بھی بنائی ہے جس کے تحت اب ہم ٹرانسپلانٹ کو کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو بے شمار مریض جو گردہ لائیو کا دینے کے لیے یا لیور کی وجہ سے، جب میں آپ کو یاد ہوگا جب میں شیخ زائد میں تھا تو ہم نے وہاں لیور ٹرانسپلانٹ اور پہلا کیڈاور لیور ٹرانسپلانٹ کیا، جو کہ ایک ارسلان ایک بچہ تھا، اس نے اپنا لیور اس کی ماں نے جب وہ فوت ہو گیا تو وہ ہم نے نکالا اور کسی کو کامیابی سے لگایا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں اب اس میں بھی کافی آگے جا چکے ہیں۔ بالکل، لیکن آئی تھنک وی ہیو اے لانگ روڈ اہیڈ وہاں تک پہنچنے میں جہاں آرگن ڈونیشن پرائملی پوچھا بھی جاتا ہے اور ڈسکس بھی کیا جاتا ہے۔ سو کمنگ بیک آن پلاسٹک سرجری، جہاں ہم میجر پیشنٹس اور جیسے برن پیشنٹ یا کینسر پیشنٹ یا کسی ٹراما یا ایکسیڈنٹ پیشنٹس کا ذکر کریں، وہیں پر کاسمیٹک سرجری بھی نو ڈاؤٹ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس میں۔ وہاں پہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ مطلب ناک ٹیڑھی ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں تو بڑی ہو جاتی ہیں، میری ایک آئی برو نہیں اٹھتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ بڑے کوشچنز ہیں آئی ایم شیور جو آپ سے ڈیلی بیسس پر پوچھے جاتے ہیں۔ دیٹس رائٹ۔ میں جب انگلینڈ سے یہاں آیا نا جی تو میرا خیال تھا کہ یہاں ہم صرف برن اور وونڈز اور کینسر کا علاج کریں گے، لیکن یہاں شام کی پرائیویٹ پریکٹس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں تو لوگ انگلینڈ اور امریکہ سے زیادہ کانشیس ہیں اپنے کیمیکلز کے متعلق۔ اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، مرد عورتوں سے بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں یہاں۔ ہاں جی، یہ تو راز کھول رہے ہیں۔ راز پہلی دفعہ میرے اب میں آپ سے پاپولر نام پوچھنا شروع کر دوں گی کہ کون کون آپ کے پاس آیا ہے یہ سب کرانے۔ مطلب زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ آج کل آپ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اشتہار، ہم نے فلاں کا یہ کر دیا۔ اب اس سینے میں جتنے راز میرے اندر دفن ہیں وہ نہیں، لیکن کانفیڈینشیلٹی ہماری ہر میڈیسن کی برانچ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اگر کوئی میرے پاس نہیں، ہم آپ سے نام نہیں پوچھ رہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہتے کیا ڈیمانڈز کیا ہیں زیادہ تر؟ اچھا، مردوں کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے جی وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور عورتوں کی جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ناک کو سیدھا کرنا۔ یہ میں نے آپ سے سب سے پہلے پوچھا۔ آپ کو اندازہ ہے نا کہ یہاں پہ جو ناک ہے وہ ساسوں کو 7واں ناک بہت پسند ہے۔ تو مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ اس کی آئیڈیل ایج کیا ہے، رائنوپلاسٹی اس کو ہم کہتے ہیں، رائنوسورس سے، تو یہاں عام طور پہ ہماری ذرا جو پاکستانی نوز ہے وہ ذرا باکسی اور پھینی جس کو آپ کہتے ہیں سیڈل نوز ہوتی ہے، یا تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے، چہرے سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو وہ بعض کا ہمپ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جب وہ رشتے کی عمر آتی ہے بچی کی تو پھر ماں کو خیال آتا ہے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ اب رشتہ دیکھنے سے پہلے ناک۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ بہت سی ڈیمانڈز بھی ہیں پلاسٹک سرجری میں، ایک اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لوگ سائیڈ ایفیکٹ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر میں کروایا تو کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے، اور اس حوالے سے ساتھ اس کا مہنگا ہونے کے حوالے سے بھی لوگوں کے بڑے تحفظات ہوتے ہیں۔ ان دونوں اسپیکٹ پہ ذرا بتائیے گا۔ اچھا، یہ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں جو آپ نے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جی پروفیشنلزم اور ایک چیز ہوتی ہے کمرشلزم۔ ٹھیک ہے، اب ہماری انفارچونیٹلی خاص طور پہ کاسمیٹک سرجری میں کمرشلزم بہت آ گیا ہے، تو میری خاص طور پہ آپ کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا سوٹ خریدنے کے لیے 3 دکانوں پہ جا سکتے ہیں تو صرف خدا کے لیے ایک اشتہار دیکھنے کے لیے اپنے پورے فیس یا باڈی کو آپ ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اور بہت زیادہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی کہ کویکس آر مور ڈینجرس دین کویکس، مطلب جو عطائی ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں زلزلوں سے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ تو اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ، کاسمیٹک سرجری کی ٹریننگ سب سے لمبی اور سب سے لیبوریس ہے، سب سے مشکل ہے، سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، کیونکہ ہم جی نارمل پیشنٹ کو بہتر بنانا ہے نا، ہم نے یہ تو نہیں کرنا کہ ایک بیمار آدمی آئے گا تو اس کو ہم نے تھوڑا ٹھیک کر دیا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی ینگ ماڈل، کسی